السلام علیکم پیارے بچوں، میں فاروق احمد کٹاریہ آپ کی خدمت میں 8ویں جماعت کا اردو کا سبق استاد کا احترام لے کے حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے استاد کا احترام۔ جیسے آپ جانتے ہیں، آپ کو ہر روز کلاس کے اندر صبح مارننگ اسمبلی میں پریئر میں آپ کو استاد کی عظمت اور احترام پر زور دیا جاتا ہے کہ استاد کا احترام اور جو ادب ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ جب تک آپ اس چیز کو دل سے تسلیم نہ کرو گے، دل سے نہ مانو گے، اس پہ زور نہ دو گے کہ استاد کا مقام کیا ہے، استاد کا رتبہ کیا ہے، تو تب تک ایک انسان کی کامیابی جو ہے وہ دشوار ہے۔ تو پیارے بچوں، زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے ہم سیدھا اپنے موضوع پہ آئیں گے۔ جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے استاد کا احترام۔ تو دیکھو بچوں، کتاب کی طرف آپ دیکھو، میں اس کو جو سبق ہے وہ پڑھوں گا، پھر آپ کو سمجھاؤں گا بھی۔ تو آپ دیکھو، استاد کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں، اولیاء کرام نے استاد کی عظمت احترام پر زور دیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ جو استاد کا پیشہ ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، کیونکہ انہوں نے بھی تعلیم جو ہے، تعلیم کا جو نور ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو تعلیم دی۔ وہ بھی ہمارے رہبر تھے، استاد تھے۔ جتنے بھی دنیا میں مفکر ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، انہوں نے اسی چیز پہ زور دیا ہے کہ جب تک ہم استاد کی عزت کریں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کا احترام نہ کریں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اس پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، اس میں اس چیز پر زور دیا گیا کہ استاد کی سچے دل سے عزت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کو وہ مقام دیا جائے جس کے وہ حقدار ہے، جس کا وہ مستحق ہے۔ استاد ہی انسان کو بے خبری کے عالم سے نکال کر جان پہچان کی دنیا میں لاتا ہے۔ تاریک دنیا کو روشن کرنے میں استاد انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا کے ظاہری یا باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو اس کی کہتے ہیں جو مدرسہ ہوتا ہے، اس کا جو تعلیم گاہ ہوتی ہے، وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ وہاں پہ سیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اسکول میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پہ استاد اس کی اچھی طرح سے رہنمائی کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز کرنا سکھاتا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا اس کے لیے۔ ایک استاد ہی ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے شاگردوں کو، اپنے طالب علموں کو اچھائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی ان کو سکھاتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، جو ان کی آنے والی زندگی میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اس وقت تک دنیا کے ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اسے استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو۔ استاد انسان کی تربیت کر کے اس کی زندگی کی تمام ناہمواریوں کو دور کر کے اس کے لیے زندگی کا سفر آسان بنا دیتا ہے۔ استاد کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد اس کی باتوں کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ استاد سے مستفید ہونے کے لیے لازمی ہے کہ شاگرد استاد کے لیے اپنے دل میں عزت، محبت و احترام پیدا کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے والے مفکروں مثلاً افلاطون، ارسطو، بولی، اقبال، غالب، شیکسپیئر، ربندر ناتھ ٹیگور، امام بخاری، مولانا رومی وغیرہ نے ہمیشہ اپنے استاد کا دل سے کا گہرائی سے احترام کیا ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے
استاد کے ساتھ احترام محبت کا رشتہ قائم کر کے مشکل سے مشکل راہوں کو سفر کامیابی کی مقصد حاصل کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ جان چکے ہیں، جیسے آپ کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑی ہستیاں گزری ہیں، عظیم شخصیات گزری ہیں، مولانا رومی جیسی شخصیت، علامہ اقبال جیسی ہستی، ارسطو جیسی ہستی، افلاطون جیسی ہستی، غالب، شیکسپیئر، رابندر ناتھ ٹیگور، بڑے عظیم جو شخصیت گزری ہیں، مفکر جو گزرے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس چیز پر زور بھی دیا ہے اور انہوں نے دل سے استاد کا جو احترام ہے، جو عزت ہے، مقام ہے، اس کو مانا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب تک نہ ہم اس چیز کو دل سے مانیں، استاد کی دل سے عزت نہ کریں، اس کا ادب نہ کریں، اس کا احترام نہ کریں، تو جو کامیابی ہے ہمارے لیے، ہمارا جو روشن مستقبل ہے، اس کے لیے ناہموار دشواریاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس چیز پہ ہمیں زور دینا ہے، استاد کے احترام پہ، ادب پہ، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو بڑائی ہے، اس چیز کو ہمیں ماننا ہے، دوسروں تک یہ بات پہنچانی ہے، اور ہمیں خود بھی اس چیز کو دل سے تسلیم۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے ہمارا جو سبق ہے یہ یہیں تک ہے، اس کو ہم اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں گے، پڑھیں گے اور کوشش کریں گے اس کو، آپ کے پاس کتاب بھی ہے گھر میں، اس کو کھول کے اچھے سے یاد کریں، سمجھیں دل سے۔ باقی شکریہ۔